لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والكرام على رسوله الكريم محبوب رب العالمين حبيب إله العالمين سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مجلس شروع ہونے سے پیشتر یہ بات آپ حضرات سے کہہ دی جائے کہ وہ جو انجیکشن لگ رہے ہیں ویکسین عموماً آدمی ذرا گھبراتا ہے تو سوچ رہا ہے کتنے لوگ، حالانکہ اب اگر دیکھیں تو ہندوستان میں بہت لگ گئے ہیں، کثیر لوگ لگوا رہے ہیں، اور 80 اور 85 سال کی عمر کے لوگوں کے لگے ہیں. اور ایسا بھی ہوا مجھ سے کسی نے کہا استخارہ کر دیجئے استخارہ کر دیجئے. اچھا میں نے کہا بھائی استخارہ کر دوں گا. کچھ لوگوں کو آیا کچھ لوگوں کو نہیں آیا. ہمارے بھیا جو ہیں اب انہوں نے لگوایا تو 3 مرتبہ استخارہ کرایا. آیت اللہ محسن حکیم کے پوتے سے 3 مرتبہ منع آیا. اب وہ ہنس کے کہنے لگے سرکار 3 مرتبہ استخارہ کرایا مجتہد. تو وہ مسکرا کے کہنے لگے میں نے اپنے لیے 4 مرتبہ کیا. پھر آخر میں بہرحال لگوایا. ظاہر لگوانا تو پڑی. تو یہ چیز جو ہے یہ کہ میں نے کہا کہ کچھ مت کرو. ہمارے بھائی صاحب گئے، میں نے کہا کوئی، میں دیکھیے استخارہ یہ عجیب مسئلہ بن گیا ہے کہ استخارہ بھئی جو چیز ضروری ہے اس کا کیا استخارہ؟ بھئی یہ تشویش میں آدمی پڑ جاتا اور استخارہ کرنے سے مزید الجھن میں پڑ جاتا. بھئی اگر اللہ نہ کرے دشمنوں کوئی پریشانی آنی ہے، دشمنوں بلکہ جو مولا کے چاہنے والے ان کے لیے کیا پریشانیاں. میں نے کہا بھئی 1 مرتبہ بڑی ناد علی وضو کر کے جاؤ، 1 مرتبہ بڑی ناد علی پڑھ لو. بڑی ناد علی پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کہا اگر زہریلا بھی لگ جائے گا تو کچھ نہیں ہوگا. ضرور پڑھے محمد عالم، کوئی ڈر کی بات نہیں، مگر بڑی ناد علی پڑھ کے جاؤ. 1 بار یا 3 بار بڑی ناد علی پڑھ لو اور بڑی ناد علی پڑھ کے وضو کر کے چلے جاؤ. لہذا گھبرانے کی بات نہیں. علی والے کو موت کا ڈر کاہے کا ہے؟ بھائی ڈرے وہ جو کفر و الحاد کے اندر پڑھ رہے ہیں، جو نفاق کے اندر پڑھ رہے ہیں. جسے یہ معلوم ہے کہ ہمارا انجام جو ہے جنتی ہے، تو ڈرے گا وہ جو منافق و کافر ہوگا. جو اہل بیت کے چاہنے والے ان کے ڈرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، چاہے وہ موت ان کے اوپر آئے یا وہ موت کے اوپر جا پڑے. میں ابھی حدیث دیکھ رہا تھا بہار الانوار میں، امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کے پاس ایک جوان آیا. اب وہ مولا کیا ہوگا مولا کیا ہوگا، میں بہار الانوار دیکھ رہا تھا مولا کیا ہوگا اور یہ ہے. آپ نے اس کی طرف دیکھا، کیا بات ہے، کیا ہوگا مولا مرنے کے بعد کیا ہوگا. چاہنے والا بھائی فرائض کو ادا کر، حرام سے اجتناب کر، لا تبالے، پرواہ مت کر. انتا بقال موت، تو موت پر جا پڑے، اور وقعت علیک الموت، یا موت تیرے اوپر آ پڑے. اور جب میری ولایت ساتھ ہے
میری محبت ساتھ ہے تو پھر میں تو آؤں گا ہی آؤں گا، اور اگر اس بات پہ فیصلہ کر لوں کہ نہ مرے تو میں مرنے بھی نہیں دوں گا۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ مگر آخرت کی بازگشت جو ہے وہ زندہ آدمی نہیں جاتا۔ امریکہ آپ چلے جائیں گے زندہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کے، مگر جاتا ہے تو مر کے ہی جاتا ہے۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ بھائی وہ جنت ہی ایسی ہے کہ انسان مرنے کے بعد جاتا ہے، لہٰذا یہ فیصلہ کرے کہ صاحب زندگی میں زندہ آدمی کوئی جنت میں گیا؟ زندہ آدمی جنت میں نہیں جاتا۔ تو مقصد یہ ہے کہ آدمی بالکل ذرا سا بھی نہ گھبرائے اور صرف ایک بات کرے جو میں نے خود دماغ میں آ رہا تھا، میں نے کہا کیا ہونا چاہیے، تو میں نے کہا بس ایک بات اس کا حل یہ ہے کہ نعت علی پڑھ کے جائے، وضو کر کے جائے۔ ذرا سا بھی جو شبہ ہے یا کنفیوز ہے انسان کہ بھئی کیا ہے، تو وہ پریشانی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، اور ایک قانونی ذمہ داری ہے، اور پھر آدمی مطمئن ہو جائے گا، اور جب مطمئن ہو جائے گا تو پھر سب کام کرے گا۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ اللہ سب کو تندرست رکھے، سب کو صحت مند رکھے، سب کے عمر اللہ پنجر پاک مولا ابا عبداللہ حسین کے صدقے میں بڑی کرے، سب زندہ رہیں، جو مر گئے ان کا انتہائی صدمہ ہے، غم ہے، مولا گواہ ہے، منبر ہے کہ میرے لفظ زمان پہ یہ ہے۔ حالانکہ نعوذ باللہ ادھر نہیں کہ ادھر جناب ابو طالب کے لیے معاذ اللہ وہ تو باتی شخصیت الگ، ہستی الگ ہیں کہ رسول کے لیے عام الحزن ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارے لیے بھی اتنے مومنین دنیا سے گئے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث بیان کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات میں، ان الارض لتبکی علی المومن 40 صباحا یا ابا ذر، اے ابو ذر زمین مومن کے مرنے پر 40 دن تک گریا کرتی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا، میں سوچنے لگا یہ حدیث گزری، یا ابا ذر، اے ابو ذر، ان الارض بے شک زمین لتبکی علی المومن 40 صباحا 40 دن تک گریا کرتی ہے۔ میں بھی مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، یعنی ایک عام مومن کے لیے 40 دن زمین گریا کرتی ہے، اور جو سالار شہیدان ہوں من الاولین والآخرین اس کے لیے زمین اور آسمان کے رونے میں انسان تعجب کرتا ہے کہ زمین کیوں روئی، آسمان کیوں رویا، پہاڑ کیوں روئے، دریا کیوں روئے، درخت کیوں روئے۔ ایک عام مومن کے لیے تو یہ خبر ہے کہ زمین 40 دن تک روتی۔ تو عزیزان گرامی، موت پر حق ہے اور وہ آنی ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں آیت پڑھی جو آپ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے والا اول کی 2 رکعت میں الحمد پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے۔ قرآن دعا نازل ہوا ہے، قرآن دعا نازل ہوا ہے، یعنی ربنا اغفر لی ولوالدی، پروردگار مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے۔ اوامر بھی ہیں اور دعا بھی ہے، اور دعا بہت اہم ہے۔ دعا ایک ایسی نعمت ہے، ایسی نعمت ہے کہ جس مومن کو مل جاتی ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ایک شخص آیا امام کی خدمت، سقط الاسلام کلینی نے اس حدیث کو لکھا، کس نے کہا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، مولا اتنے دن ہو گئے، تھوڑا سا نعوذ باللہ انسان بددل سا ہونے لگتا ہے، مولا دعا نہیں قبول ہوتی۔ تو امام مسکرائے، فرمایا کہ جاؤ دق الباب کرتے رہو اور کھٹکھٹاؤ زور زور سے، وہ جھنجھلا کے آئے گا، کھولے گا، یعنی دروازہ نہیں اگر کھولنا چاہے گا تو جھنجھلا کے آئے گا، کھولے گا، اور جب دروازہ کھل جائے گا تو پھر اپنی بات جو ہے سامنے رکھ دینا۔ یعنی مقصد کیا ہے کہ آدمی کی دعا جب نہیں قبول ہوتی تو وہ کیا کہتا ہے کہ صاحب ہماری دعا قبول نہیں ہے، ادعونی استجب لکم، یہ اللہ کا وعدہ ہے، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا تمہارے لیے، یعنی اللہ کا وعدہ ہے۔
لیکن ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہارے لیے قبول کروں گا، یعنی وہ دعا قبول کروں گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے. یعنی میں جو زیادہ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے. اگر تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں اہل بیت کے صدقے میں مانگ رہا ہوں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے وسیلے میں مانگ رہا ہوں، آخر کیا بات ہے کہ یہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. ایک سامنے آ کے کہا کہ میں صاحب میں نوکری کے لیے کہہ رہا تھا مجھے جاب مل جائے جاب مل جائے، مگر دعا قبول نہیں ہو رہی تھی. اتفاق سے وہاں میں نے جب معلوم ہوا کہ وہ تو معاملہ ہی جو ہے وہ بہت خراب ہے، اگر وہاں میری جاب ہو جاتی تو بڑی مشکل میرے لیے ہو جاتی. اللہ نے دوسری جگہ میرے لیے جاب کر دی. درود پڑھے محمد و آل محمد. معلوم یہ ہوا کہ جہاں آپ چاہ رہے ہیں اور آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں وہ عالم الغیب ہے، اسے غیب کا علم ہے، اسے معلوم ہے کہ کہاں آپ کے حق میں یہ چیز بہتر ہوگی، کہاں آپ کی حق میں چیز بہتر نہیں ہوگی. عسیٰ ان تحبوا شیئا، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو کرہ لکم. ضروری ہے کہ جس چیز کو تم چاہتے ہو مانگتے ہو اور تمہاری تمنا ہو وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. اور ضروری ہے کہ جس چیز کو تم چاہ رہے ہو وہ تمہارے حق میں نہ چاہ رہے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. یعنی جس کو چاہ رہے ہو عسیٰ ان تحبوا، یعنی تمہاری محبت یہ ہے کہ یہ چیز مجھے مل جائے، مگر وہو کرہ لکم، اللہ جانتا ہے کہ تمہارے حق میں بری ہے. وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، اور جس چیز کو تم برا سمجھ رہے ہو وہو خیر لکم، وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے. اس کو خبر ہے کہ تمہیں کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے. لہذا بدل ہونے کا سوال تو اس شخص کے لیے ہے جو خدا پر ایمان نہ رکھے. ہم تو محمد و آل محمد علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے ہماری دعا تو قبول ہوئے گی ہوگی. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہے. فَادْعُوا بِهَا، ان کے صدقے میں دعا کرو. اب منافق کی تو عادت ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے اسماء حسنہ، اور ایک ہے اسماء صفات. یہ جو اسماء صفات آپ دیکھتے رہتے ہیں لگے ہوئے ہوتے ہیں، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا مالک ہو یا قدوس ہو یا سلام ہو، یہ اسماء صفات ہیں، یعنی اللہ کی صفتیں ہیں. رحمان، رحیم، مالک، قدوس، سلام، مومن، مہیمن، دعائے مشروع میں بے شمار آپ کو اتنی صفات اللہ کے ملیں گے. وہ اسماء صفات ہیں. انسان زور لگا رہا ہے کہ نہیں اسماء حسنہ جو ہیں، وہ منافق کہہ رہا ہے کہ اسماء حسنہ جو ہیں اسماء صفات ہیں. ہم نے کہا نہیں، اسماء حسنہ اسماء صفات نہیں ہے. اسماء حسنہ اور ہیں، اسماء صفات اور ہیں. اسماء صفات وہ ہیں جو جنہیں اللہ کو ان کی صفتوں سے یاد کیا جاتا ہے، وہ اسماء صفات ہیں. اور اسماء حسنہ کیا ہیں؟ وہ 12 امام اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے نام ہے. یعنی اگر تم دعا کرنا چاہتے ہو تو ایسے ہی نہ مانگو، بلکہ 14 معصومین علیہ السلام کے وسیلے سے اور انہیں وسیلہ بنا کر کے دعا مانگو. اگر دعا 14 معصومین علیہ السلام کے وسیلے سے مانگو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا، اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہے. فَادْعُوا بِهَا، ان کے صدقے میں تم دعا مانگو. کیسے ہو جائے گا؟ آپ کارتوس ہو بندوق نہ ہو، بندوق ہو کارتوس نہ ہو، حساب دونوں ضروری ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کس کے صدقے میں قبول ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کس کے صدقے میں؟ ایسی عظیم ہستی کے صدقے میں دعا کس کی قبول ہو رہی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام جیسی. کشتی جا رہی ہے جناب نوح کی. علامہ محمد بشیر فاتح ٹیکسلا جو ہے تاریخ اسلام میں لکھتے ہیں کہ کشتی چلتی چلی جا رہی ہے، کشتی آسمان تک پانی پہنچ گیا. کہاں سے گزری؟ کربلا سے گزری، نجف. اب یہ نجف انہوں نے عجیب باتیں لکھی ہیں. نجف ایک نی ہے پہاڑ، اور جب کہتے ہیں عربی میں خشک ہو جا. یہ کشتی جب نجف پہنچی، درود پڑھیں محمد علیہ نجف
تو اب حالت ایسی تھی، پریشان گھبرائے، کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ نجف ہے، نیجف۔ تو انہوں نے حضرت، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے ویسے، بہت پرانا، نی پہاڑ کو کہتے ہیں، اور اسی مقام پر امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کی قبر مبارک کا روضہ وہاں بنا ہے۔ دیکھیے ایسے اتنا بڑا پیغمبر، کشتی جا رہی ہے، کشتی چل رہی ہے، اور جناب نوح پریشان ہے۔ نہیں آدمی گھبراتا تو ہے، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب پریشان ہوئے، باراللہ آپ تو ہلاک ہو جائیں گے۔ کہہ رہے ہیں نوح کیا چاہ رہے ہو؟ کیا ہے؟ نہیں ہلاک ہوں گے۔ کہا کیا کروں؟ کہا رسول کے آخری وصی امیر المومنین علی بن ابی طالب کو آواز دو، یا علی۔ بس ادھر جناب نوح نے کہا یا علی، اور پانی سے کہا جف۔ ادھر جناب نوح نے جب کہا، قدرت نے آواز دی یا ارض ابلعی ماء کی، درود پڑھے محمد آل محمد، اے زمین اپنے پانی کو نکل جا۔ ارے جب ایسے بڑے عظیم پیغمبر کی دعا بغیر یا علی کہتے ہوئے وہ مشکل نہ حل ہوئی، ارے مسلمان کو غیرت آنی چاہیے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے یا علی بدعت ہے، یا علی بدعت ہے۔ ارے انبیاء کے لیے پہلے کہو کہ بدعت ہے، جب پیغمبر پکار رہے ہیں تو تمہاری اوقات کیا ہے؟ یہ تو تمہاری بدنصیبی ہے، یہ تو بے غیرتی ہے، یہ تو عداوت ہے تمہاری۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ ہم علی کے دیوانے حادثوں میں پلتے ہیں، خاردار راہوں پر مسکرا کے چلتے ہیں، کیا سمجھ کے یہ دنیا ہم پہ ظلم کرتی ہے؟ ہم وہ ہیں کہ دل جن کی موت سے بہلتے ہیں، اور ہم تو کود پڑتے ہیں آگ میں علی کہہ کر، بعض ہیں جو حیدر کے نام ہی سے جلتے ہیں۔ ہم تو کود پڑتے ہیں آگ میں علی کے گھر، بعض ہیں جو حیدر کے نام ہی سے جلتے ہیں۔ اور آپ اور ہم کیا ہیں؟ کیا بساط ہے اپنی؟ بھئی آپ اور ہم کیا ہیں؟ کیا بساط ہے اپنی؟ نام مرتضیٰ لے کر انبیاء سنبھلتے ہیں۔ لے کر انبیاء سنبھلتے ہیں۔ سنبھلے یا نہیں سنبھلے؟ اب تم نہ مانو، اور ہم تو یہاں بھی پکاریں گے، وہاں بھی پکاریں گے، اور آخر میں لکھا کہ وہاں جب ڈنڈے پڑیں گے یا علی کہہ لیں اب کیا فائدہ؟ اوکے ہمیں دنیا میں بھیج دو، قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ دنیا میں بھیج دو۔ اللہ کہے گا کیا فائدہ، میں نے پھر دوبارہ دنیا میں بھیج دوں؟ یہ تو کہیں گے کہ خواب تھا، کیونکہ ان کا نفس ہی اتنا گندا ہے، ان کا قلب ہی اتنا گندا ہے کہ اگر میں پھر دوبارہ بھیج بھی دوں تو یہی کہہ دیں گے کہ خواب تھا۔ اس لیے کہ تو جس کی فطرت دیکھیے، جس کی ذاتی طور پر جو انسان غلط ہوگا، نہ اسے رسول سنبھال سکتے ہیں، نہ اہل بیت سنبھال سکتے ہیں۔ فطری طور پر دانش مند کا مجمع ہے ماشاءاللہ، مجلس سے سنتے سنتے انسان دانش مند بن جائے۔ اور یہ مجلس حسین کا صدقہ یہ ہے کہ دیکھیے وہ نحو صرف اور فقہ اصول و مسائل الگ ہیں، مگر یہاں مجلس میں بیٹھنے کے بعد چھوٹے سے چھوٹا آدمی جو ہے وہ ملا بن جاتا ہے مجلس حسین میں آنے۔ تمہارے ہاں کوئی تبلیغ نہیں ہے، تمہارے ہاں تو ایسی بھاگتے پھرتے ہیں، مگر ہمارے ہاں مجلس حسین ایسی ہے کہ جہاں مسائل بھی ملتے ہیں، دین بھی ملتا ہے، توحید بھی ملتی ہے، رسالت بھی ملتی ہے، قیامت بھی ملتی ہے، شریعت بھی ملتی ہے، تاریخ بھی ملتی ہے۔ ہمارے ہاں مجلس حسین ایسا درس ہے کہ کوئی جاہل نہیں ہوتا، ہر شخص پڑھا لکھا بن جاتا ہے۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔
یہ مجلس حسین ہے. خدا گواہ نہ ہوتی اگر یہ مرثیے نہ ہوتے, یہ آپ کو جو عرفان حاصل ہے اور آپ کا دل جو جگمگا رہا ہے, یہ دل جو روشن و منور ہے, آپ ذرا مجلس سے جا کر کے انصاف سے رات کو جب بستر پہ سوئیں تو یہ فیصلہ کریں کہ اگر مجالس سے ادا نہ ہوتی, مراسی نہ ہوتے, یہ نہ سنا ہوتا, آج ہمارا دل اور دماغ اتنا روشن و منور نہ ہوتا. اللہ اکبر. یہ مجالس سے ادا ہے کہ ہمارا دل بھی روشن ہے, ہمارا دماغ بھی روشن و منور ہے. دنیا کی طاقتیں ہمیں حق سے نہیں ہٹا سکتی. دنیا کی طاقتیں منافقوں کی کسی کی ہمیں حق سے نہیں ہٹا سکتی. کوئی ہٹ جائے حق سے, مگر ہم اہل بیت کے ماننے والے حق سے نہیں ہٹ سکتے. سر کٹ جائے گا. درود پڑھے محمد عالم. وزیر گنج میں مجلس ہو رہی تھی, ایک موضوع تھا اس میں, سب ایک ہی موضوع تھا. میں گیا, میں ان سے آیا ہوا تھا, بات کچھ ایسی تھی. اور وہ میرے دوست مولانا غضنفر عباس توسی کے, نہیں آپ کو پڑھنی ہے. علامہ حمید الحسن صاحب قبلہ وہ مجلس پڑھنی تھی, وہ گجرات تھے, نہیں آئے. نہیں آپ کو جانا ہے. میں نے کہا دوست میری عادت نہیں ہے ذرا, کیونکہ میں ابھی آیا ہوں تم سے, تو اب بہت دن سے مجلسیں نہیں آپ کو پڑھنی ہے. میں گیا, اس میں کیا تھا, مکتب حسین سے مقصد حسین تک. میں نے کہا بھائی یہ تو بڑا پیارا موضوع ہے, مکتب حسین سے مقصد حسین تک. اور جو ایک کا مقصد ہے وہی سب کا مقصد ہے. یعنی مکتب حسین میں آؤ تو مقصد حسین تک پہنچو گے. اس لیے کہ یہ وہ ہے کہ جو جنت کا راستہ ہے, جو مجلس میں آ کے بیٹھ گیا پاکیزگی نفس کے ساتھ, وہ جنت میں پہنچ گیا. ایسا نہیں ہے. اگر پاکیزگی نفس کی, یہ جو آپ سنتے جاتے ہیں کہ جنت کا راستہ جو ہے وہ مجلس حسین سے گیا ہے, جو انہیں امام مانتے ہوئے. اس لیے کہ آپ اس حدیث کو دیکھیں جو اس دن میں نے پڑھی تھی کہ حسین المنی, زیادہ دیر نہیں کرا, بس 5 منٹ کی بات. حسین المنی وانا من الحسین. علامہ مجلسی نے اس بات کو لکھا. کون سی کتاب میں لکھا؟ تہذیب الاسلام میں لکھا. وہ دیکھ لے جا کر کے, کوئی تہذیب الاسلام میں فارسی میں بھی اس کا ترجمہ ہے. وہ لکھا انہوں نے کہ حضور نے فرمایا کہ من احب اللہ من احب حسین و ابغض اللہ من ابغض حسین. جو حسین کو دوست رکھے گا اللہ اسے دوست رکھے گا, جو حسین کو دشمن رکھے گا اللہ اس کو دشمن رکھے گا. ایک غیر مسلم ہے, وہ بھی حسین کو دوست رکھتا ہے. بھئی سوال یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو وہ حسین کو دوست تو رکھتا ہے. بھئی دوست آپ ہی نہیں رکھتے. اگر اس کے دل میں حسین کی محبت آ گئی تو اب آپ کیا کر لیں گے, ہاتھ گئی کیسے. اچھا یہ ہر ایک کے دل میں نہیں جاتی, جس کا نسب پاک ہوتا ہے اس کے دل میں جاتی ہے. درود پڑھے محمد آل محمد. اگر مسلمان ہے مگر نسب پاک ہے تو ضرور جائے گی محبت حسین دل میں. تو سرکار نے لکھا علامہ مجلسی نے کہ بھائی اس نے بھی تو احب اللہ, رسول نے فرمایا احب اللہ من احب حسین. اللہ دوست رکھے اس شخص کو جو حسین کو دوست رکھے, دشمن رکھے اس شخص کو جو حسین کو دوست رکھے. اس نے تو حسین کو دوست رکھا, اور جب حسین کو دوست رکھا تو رسول کے قول کی تصدیق ہونی چاہیے. اس لیے کہ احب اللہ من احب حسین, اللہ دوست رکھے جو میرے حسین کو دوست رکھے, اللہ دشمن رکھے اس شخص کو جو میرے حسین کو دوست رکھے. اب یہ اگر غیر مسلم حسین سے محبت کر رہا ہے تو اب یہ تو ہو گیا کہ رسول نے فرمایا احب اللہ من احب حسین, اللہ دوست رکھے اس شخص کو جو میرے حسین کو دوست رکھے. کہا اس کا لازمہ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو حسین سے محبت کرے گا وہ چاہے زندگی میں اقرار اسلام نہ کرے مگر مرتے وقت ضرور اقرار اسلام کرے گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایسے واقعات آتے ہیں. ایک جملہ بیان کروں کہ اللہ نہ کرے, دعائے عدیلہ ہے, آپ نے سنی ہوگی. یہ کیوں پڑھی جاتی ہے دعائے عدیلہ؟ کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے.
اس لیے کہ وہ موقع آتے ہیں جہاں شیطان سامنے آتا ہے. اس کے لیے ایک ہی دعا رسول اللہ نے ایک دعا بیان فرمائی ہے, رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبالقرآن. چھوٹی سی دعا ہے. جو مومن, اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد النبی میں تھے اور آپ نے یہ بیان فرمایا کہ 13,000 مومنین بے ایمان گئے مرتے وقت. کیا ہونا چاہیے؟ تو رسول اللہ نے یہ دعا تعلیم فرمائی, رضیت باللہ ربًا یا وبالاسلام دینا وبالقرآن کتاباً وبعلی ولین امامہ 12 اماموں کا. فرمایا کہ جو مومن اس دعا کی نماز واجب کے بعد تلاوت کرے گا, گارنٹی ہے کہ اس کا ایمان مرتے وقت محفوظ رہے گا, وہ اہل بیت کی ولایت اور محبت پر دنیا پھنس جائے گا. تو اگر وہ غیر مسلم بھی اللہ کو روز رکھ رہا ہے تو کم سے کم ایسا تو ہے کہ اگر وہ جہنم میں نہیں جائے گا, مان لیجئے, تو اعراف تو اس کے لیے رکھا ہے. وہ اختصار سے جو امام موسی کاظم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ مولا اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو مولا اس کے بارے میں کیا ہے؟ کہتے بھائی اسلام میں امام نے فرمایا طہارت تو شرط ہے. طہارت کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ اہل بیت سے محبت کر کے تو گیا ہے, لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا. لہذا کلمہ نہیں پڑھا تو اللہ نے کہا کہ بھئی تم نے کلمہ تو نہیں پڑھا تو جنت میں تو جب آتے. تمہاری اچھائیاں ہیں کہ جب تم کلمہ پڑھ لیتے تو اب میں تمہیں جنت میں تو نہیں آنے دوں گا. مثلا کوئی شخص آئے غیر مسلم اور آپ مسجد میں بیٹھے ہو تو آپ کیا کریں گے؟ بھیا یہ روٹی سالن لے لو, حلوہ پراٹھا لے لو, باہر بیٹھ کے کھا لو, درود پڑھے محمد و آل محمد. نہیں تم مسلمان نہیں ہو, مسجد میں نہیں آنے. تو کیونکہ کلمہ نہیں پڑھا ہے تو اللہ نے کہا کہ بھائی تم نے کام تو اچھے کیے ہیں, حسین سے محبت کی ہے, ذرا سا کلمہ اور پڑھ لیتے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں ذرا سی بات پہ بخش دیتا ہوں تو اب میں تمہیں حلوہ پراٹھا تو کھلاؤں گا مگر باہر بیٹھ کے کھاؤ, سب نعمتیں دے رہا ہوں, تمہارے لیے گھر باہر بنوا دیا ہے, درود پڑھے محمد علیہ محمد. ہو گئی بات صاحب. اور جو حسین سے دشمن رکھے گا, حسین سے دشمن ہی رکھے گا, اس کو کوئی راستہ ہی نہیں, اس کو کوئی راستہ نہیں. تو عزیزان گرامی, اہدینا الصراط المستقیم. بھائی ایک منٹ, اہدینا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما. ترجمہ یہ کریں کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما. نہیں, سیدھے راستے کی ہدایت کیوں فرما؟ ہم تو سیدھے راستے پر ہیں بھائی. ہم تو 12 اماموں کو مانتے ہیں, اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, بالکل صحیح ہیں ہم, کوئی شک نہیں ہے, ہم سیدھے راستے پر ہیں. اب ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نہ فرما بلکہ ہمیں سیدھے راستے پر مرتے وقت تک باقی رکھ. ہدایت کو تو وہ فرمائے گا جو دوسرا ہو, جو جسے ہدایت نہ ہوئی, جسے ہدایت ہو گئی وہ یہ کیوں کہے گا کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت پر, ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ. نماز پڑھی جاتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ آمین. میرے یہاں شرح نما کیا توضیح مسائل سید علی سیستانی کو اٹھا لیجیے. آمین کہنے سے نماز باطل. مختلات نماز 12 ہیں, جو چیزیں نماز کو باطل کر دیتی ہیں وہ 12 ہیں, جس میں آمین ہے. ترک التامین یعنی آمین کا ترک کرنا یہ واجب ہے, یعنی بجائے یہ کہ کچھ اور ملے وہاں نماز اور باطل ہو گئی. بھائی کیوں باطل ہو گئی؟ سوال یہ ہے کہ کیوں باطل ہو گئی. ہم کیا کہتے ہیں؟ وَلَضَّالِّينَ. اب ادھر مولانا نے کہا یا آپ نے کہا وَلَضَّالِّينَ, تو مستحب کیا ہے؟ الحمدللہ. یہ الحمدللہ کیوں کہا؟ اب پکڑ تو ہماری ہو رہی ہے, درود پڑھے محمد علیہ محمد. بھائی یہ الحمدللہ کیوں ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھائی ہم تو الحمدللہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں, اور جو ناکام ہے وہ کہہ رہا ہے آمین, درود پڑھے محمد علیہ محمد. تو جو کامیاب ہوگا وہ الحمدللہ کہے گا. بھائی داخلہ ہو گیا, درود پڑھے محمد علیہ محمد. بھائی آپ نے کہا کہ
میرا بیٹا امتحان میں پاس ہو جائے مولانا, نتیجہ ہے انشاءاللہ آمین یا رب العالمین. یعنی ابھی پیسہ نہیں آیا تو آپ نے کیا آمین یا رب العالمین. اور جب امتحان میں فرسٹ ڈویژن پاس ہو گیا کہ الحمدللہ ماشاء اللہ, ارے مٹھائی کھلائیے, اب تو فرسٹ ڈویژن پاس ہوا, ارے ہم تو فرسٹ ڈویژن پاس ہے اس لیے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تم کہتے ہو آمین آمین آمین. ضرور پڑھے محمد آل محمد. آمین کیا ہمارے یہاں تو لکھ دیا آمین, نماز باطل ہو جاتی ہے. تو اور ستم ظریفی ہے ہمارے ہاں, اور اللہم صلی علی. دیکھیے ضعیف آدمیوں کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. درود پڑھے محمد علی. اور نیند تو جوانوں کو بھی آ جاتی ہے. درود پڑھے محمد علی. اب یا تو ہماری مجلس خراب ہوتی ہوگی, اچھی نہیں ہوتی ہوگی, چیک کی ہوئی. درود پڑھے محمد علی. ہماری مجلس سنانے والی ہوتی ہوگی. درود پڑھے محمد علی. تو عزیزان گرامی, محترم و مکرم مجمع, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ. کون سا سیدھا راستہ؟ بس ایک لفظ ہے, صراط الذین انعمت علیہم. اور بعد میں پھر انشاءاللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل فرمائی. تو کون سی نعمتیں نازل فرمائی؟ کون سی نعمتیں نازل فرمائی؟ وہ نعمتیں بعد میں ملیں گی جب مر جائیں گے. ایک جملے میں بس, بہت دیر ہو گئی, شاید زیادہ دیر ہو گئی. وہ کیا ہے نعمتیں؟ یہ حلوہ پراٹھا ہے, قورمہ, بریانی, انڈے کا حلوہ نہیں. اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, جس پر تو نے نعمتیں نازل فرمائی. نعمت تو وہ ہے کہ جس کا صلہ بعد میں ملے. نعمت وہ ہے جس کا صلہ بعد میں ملے. ابھی کھانے کا کیا سوال ہے؟ ابھی انعمت علیہم کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج میں نے دین کامل کر دیا, نعمتوں کو تمام کر دیا. اب جو یہ نعمت لے کے جائے گا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسے جنت ملے گی, اور جو یہ نعمت نہیں لے کے جائے گا اسے جنت نہیں ملے گی. درود پڑھے محمد آل محمد. نعمتیں ہمیں فخر ہے کہ ہم پکے ہیں. ایک جملہ اور کہتا جاؤں, سیکون من بعدی ثلاثہ و سبعین فرقہ, میرے بعد میری امت میں فی امتی, سیکون من بعدی فی امتی ثلاثہ و سبعین فرقہ, میری امت میں میرے بعد 73 فرقے ہوں گے. کلہم فی النار الا واحد, سب جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. امام رضا علیہ السلام میں باقی مذہب کا ایک شخص مرا. آپ نے فرمایا شاہجہاں وہ ایک شخص مر گیا, تمہیں معلوم ہے اللہ میں کیا آپ دنیا کا کائنات کریں کہ وہ ایکسپائر ہو گیا, اس کی ڈیتھ ہو گئی. ہم منکر و نکیر آئے تھے, پہلے کون سے ہیں سب کے نام لیتا رہا, 7ویں تک نام لیا, بتاتا رہا. دیکھیے عقیدے کا سوال ہوگا, نماز روزے کا سوال نہیں ہو. اسماء تو کیا ہے اس میں ترجمہ کریے, ہے تحفۃ العوام کا میں ترجمہ تلقین کا, اس میں کیا ہے, کیا نماز پڑھی تھی, کیا روزہ رکھا تھا, کیا حج ادا کیا تھا, کیا زکوٰۃ نکالی تھی, کائے کا سوال ہوگا. اہل بیت کو مانتے ہو؟ اذا اتاک الملکان المقربان رسولین من اللہ تبارک وسألک عن ربک عن دینک وعن کتابک الحسن والمجتبی امامی والحسین شہید بکربلا امامی وعلی زین العابدین امامی ومحمد الباقر نبینا امامی وجعفر الصادق امامی. یہ کائے کا سوال ہو رہا ہے, یہ نماز پڑھی تھی, نہیں نماز نہیں, ابھی یہی بات طے ہو جائے گی. روزہ رکھا تھا کہ نہیں, یہی جو اہل بیت کو مانے گا پڑھے گا ضرور نماز یا نہیں. آج اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ 12 امام کون سے ہیں. 12 امام اگر بتا لے جائے اہل بیت کو گاڑی نکال دو, اس کی درود پڑھے محمد علیہ, نکال دو گاڑی, اس کے بعد دیکھا جائے گا آگے بڑھ کے کیا ہوتا ہے. گاڑی نکالو, اس کی درود پڑھے محمد علیہ. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کرنا. ہمیں معلوم ہے, ہم جانتے ہیں کہ کون سا سیدھا راستہ ہے. یہی اہل بیت کا سیدھا راستہ ہے, یہی آل محمد کا سیدھا راستہ ہے, جس کے لیے ہم اجر رسالت ادا کر رہے ہیں.
ہمیں فخر ہے کہ ہم اجر رسالت ادا کر رہے ہیں. وہ اجر رسالت کیا ہے؟ رسول نے فرمایا کہ اہل بیت سے محبت کرو. جی محبت نہ کرتے تو دشمنی بھی نہ ہوتی. کم سے کم اتنا تو کرے آدمی کہ اگر محبت نہ کرے تو دشمنی تو نہ کرے کسی سے. اتنا تو ہو سکتا تھا. کیا یہ آل اہل بیت ایسے تھے؟ یہ ہستیاں ایسی تھیں؟ کیا یہ مسلمان بھی نہ تھیں؟ آج محرم کی 5 تاریخ ہو گئی اور جب چاہیں رو لیں عزیزوں. ایسا نہیں ہے. جب چاہیں گریہ کر لیں, جب چاہیں عزاداران مظلوم کربلا ماتم کر لیں, آپ گریہ کر لیں, مگر روزہ جب چاہے رکھ لیں. لیکن رمضان میں جو لطف محسوس ہوتا ہے روزہ رکھنے کا وہ غیر رمضان میں فضا میں معلوم ہوتا ہے کہ ہاں رمضان آیا ہوا ہے. آپ جب چاہیں رو لیں امام حسین السلام کو یاد کر کے, لیکن جب محرم آتا ہے تو فضا میں معلوم ہوتا ہے کہ غم حسین چھایا ہوا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم روتے ہیں, ہم گریہ کرتے ہیں, ہم ماتم کرتے ہیں. جانور کو تو یہ بھی کہہ لیجئے کہ اس کے اندر جان ہوتی ہے, مگر درختوں میں تو جان نہیں ہوتی. نگرفت درخت اہر گلابی وغیرہ زابل کے شگفتہ بستان کربلا. یعنی علامہ جعفر شوستری خصائص حسینیہ میں لکھتے ہیں کہ کوئی پتا بعد شہادت حسین نہیں توڑا گیا کہ جس سے خون نہ نکل رہا. کائنات روئی, زمین روئی, آسمان رویا, دریا روئی, درخت روئے. یہ 10 محرم کیا ہے؟ جن میں عرض کر رہا تھا 10 محرم کیا ہے؟ قیامت صغریٰ ہے. میرے استاد پڑھا رہے تھے قیامت صغریٰ. قیامت بھی 10 محرم کو آئے گی. یہ قیامت صغریٰ تھی. ارے فرزند رسول شہید ہو جائے اور دنیا باقی رہے. شیخ مفید لکھتے ہیں, سید مرتضیٰ لکھتے ہیں, شیخ طوسی لکھتے ہیں, آخر کیا وجہ تھی کہ جو دنیا فنا نہ ہوئی, دنیا باقی رہی؟ یہ تو قیامت صغریٰ والا دن ہے 10 محرم, مگر دنیا مٹی نہیں, دنیا ختم نہیں ہوئی. وہ اسی لیے کہ حسین تم نے اتنی بڑی قربانی دی, تم نے اتنی بڑی شہادت دی, تم نے دین کو پھیلایا. اب قیامت تک یہ اللہ کی ذات ہے جو تمہاری قربانی کو قیامت تک باقی رکھے گی, قیامت تک باقی رکھے گی. فرش عذاب بچھے گی, گریہ کرنے والے گریہ کریں گے, رونے والے روئیں گے, ماتم کرنے والے ماتم کریں گے. قیامت تک تمہارا سوگ و غم منایا جاتا رہے گا, تمہارے قاتلوں پر لعنت بھیجی جاتی رہے گی. اگر اللہ اسی دن دنیا فنا کر دیتا, بے شک ان بیویوں کو بے مقنع و چادر شہر شہر پھرایا گیا, مگر اللہ نے یہ دن جو باقی اسی لیے رکھا کہ اگر اس وقت دنیا فنا ہو جاتی عزاداروں تو پھر کیسے ممکن ہوتا. آج دنیا چاہے ہم اقلیت میں ہیں مگر حسین کا غم منا رہے ہیں. عزیزان گرامی جانور غم منا رہے ہیں. امام رضا علیہ السلام کے دور کا واقعہ, کسی اور کا زمانے کا نہیں ہے, کہ ایک ہرنی جو ہے اس کے بچے کو شکار کر لیا, اور جب پوچھا گیا, امام موجود تھے وہاں, 8ویں امام, زامن آہو کہا جاتا ہے, زامن آہو کہا جاتا ہے یمن سے. تو اس ہرنی نے کہا کہ مجھے اس نے گرفتار کر لیا ہے. کہا کیا ہے, کیوں, کیسے چھوڑ دے؟ وہ گویا ہوئی یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا مولا اس سے اتنا کہہ دیجیے میرے بچہ بھوکا ہے, میں اسے دودھ پلائیے. کہا ٹھیک. امام نے فرمایا میں ضمانت لیتا ہوں, امام رضا علیہ السلام, میں ضمانت لیتا ہوں. ہاں جا. وہ ہرنی گئی. آنے میں جب دیر ہوئی عزاداروں تو کہنے لگا کہ دیکھیے آپ نے تو کہا تھا اور میں نے آپ کی ضمانت پہ سے چھوڑ دیا. کہا نہیں, جب میں نے ضمانت لی ہے تو آئے گی. جب وہ آئی, امام نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں دیر کیسے ہو گئی؟ کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ آئے گی. میں نے مولا میں اس لیے دیر ہو گئی کہ آپ کے جد حسین ابن علی کی مجلس ہو رہی تھی, ماتم ہو رہا تھا, لوگ رو رہے تھے, حشر برپا تھا. ارے میں جا کے بیٹھ گئی اس لیے کہ مجھے معلوم ہے, میں جانتی ہوں کہ میں قتل کر دی جاؤں گی. ارے مولا میں نے کہا یہ آخری مجلس ہے, میں آپ کے ضد پر گریہ کر لوں. عزاداروں ادھر مولا نے یہ جملہ سنا, ہماری کربلا
जद्दा का रुख करके फरमाते हैं अरे या जद्दा, अरे ये आपका फजल, आपकी मुसीबतों को कुर्बान, अरे ये जानवर आपका गम मना रहे हैं, आपके गम को याद कर रहे हैं, आपका मातम कर रहे हैं। परवरदिगार हमारे इस अमल को कबूल, शरफ़ कबूलियत अता फरमा। परवरदिगार ये जो परेशानी आई हुई है, हमें हर मजलिस में ये दुआ करनी चाहिए कि मौला इस परेशानी को आप या हज़रत वली सर अपने जद्द मज़लूम के सदक़े में इस परेशानी को दूर फरमाएँ। जो भी परेशान हाल हैं इक़्तिसादियात के एतबार से परेशानी आ गई, मौला आपको जनाब सैयदा का वास्ता, शहादा मासूम सलाम का, इमाम हुसैन सलाम की शहादत का वास्ता, मौला अब ये बर्दाश्त नहीं है, कई बरस हो गए मोमिनीन इंसानियत परेशान है, मौला अब करम फरमाएँ और ये मुसीबत हमेशा के लिए दूर हो जाए। हम दुआ कर रहे हैं, यही नहीं कि हम अपने लिए दुआ कर रहे हैं, अपने मोमिनीन के लिए, बल्कि जितनी भी इंसानियत है, इसलिए कि इंसानियत का दर्द, मौला बस ये परेशानी दूर हो जाए। और जो इक़्तिसादियात में मोमिनीन को परेशानी आई है, मौला हुसैन के एजाज का वास्ता चाह, मौला इस पर सबको दौलतमंद बना दे, सबको सरमायादार बना दे, सबको मालदार, कोई किसी का मोहताज ना हो, कोई परेशान हाल ना हो। अरे आप तो ऐसे हैं कि जिसके हाथ का धोवन जो है लोगों को मालदार बना दे, आप तो जो चाहें वो हो जाए। या अल्लाह हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमको उनके नात और मददगार मुसलमान फरमा।